فرمائے ڈاکٹر شبیر احمد جو کہ سربراہ پاک ڈیفنس قومی موومنٹ کے بانی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے. آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ بات آپ تک جو ہے وہ صحیح طرح سے پہنچ چکی ہے. موقع یہ جشن آزادی کا ہے, اخلاق بھائی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا, میں چاہوں گا آپ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر بھائی, ہم تو 14 اگست کے حوالے سے جی الحمدللہ اپنے ملک کے جو ہمارے بڑوں نے قربانیاں دیں ہمارے وطن کے لیے, خاص کر ان شہداء کو خراج عقیدت اور سلام پیش کرتے ہیں جن کے مرہون منت یہ ہمارا پاک وطن آج قائم و دائم ہے. جی کیونکہ سن 1947 کو جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو اب یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے بچوں تک کو پہنچانا اور ان کو سمجھانا کہ کیسے بنا پاکستان اور پاکستان کی اہمیت کیا ہے, یہ بہت ضروری ہے. تو آپ کے سامنے ہے, تاریخ گواہ ہے, دنیا نے دیکھا کہ 2 قوموں نے جو مائیگریشن ہوئی, جو مائیگریٹ کر کے یہاں آئی پاکستان میں, تو اس میں ایک اردو سپیکنگ تھے اور ایک پنجابی سپیکنگ تھے, جنہوں نے اپنا سب کچھ پاک وطن پر نچھاور کیا اور اپنی جانیں قربان کی اور پاکستان میں پہنچے. تو پھر یہاں پر وہی لسانیت, قومیت پرستی اور دیگر معاملات جو ہیں وہ سٹارٹ ہوئے. تو میں اس 14 اگست کے حوالے سے سب سے پہلے تو تمام پاکستانی قوم کو یہی کہوں گا کہ دیکھیں ہم سب ایک ہیں. اس وطن کو بنانے کے لیے جتنی قربانیاں مائیگریٹڈ پنجابی سپیکنگ اور مائیگریٹڈ اردو سپیکنگ نے دی ہیں وہ کسی اور قوم نے نہیں دی. ہمارے سب بھائی ہیں, سب نے دی ہیں. اور لیکن یہاں پر اب جو ہے اس وطن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے, تو اب اس کی حفاظت جو ہے وہ سب پر یکساں ہے اور سب کو کرنی چاہیے. تو اس کے اندر چاہے کوئی سیولینز ہیں یا سولجرز ہیں, تو اس پاک دھرتی کے لیے ان کی وفا ہونی چاہیے اور اس کے لیے اس طرح قربانی دینی چاہیے آگے بھی, اور جیسے کہ ہمارے آباء و اجداد نے دی ہیں. ابھی جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی اعتبار سے, تو وہ مولا جٹ اور وہ نوری نت والا سسٹم سین یاد آ جاتا ہے کہ ہمارے سیاستدان جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ وہی اسی طرح کے جیسے سلطان رہی صاحب اور مصطفیٰ قریشی صاحب, وہ جو ہے ڈائلاگ ہوتے تھے ان کے مولا جٹ مووی میں, تو وہی دیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں. روڈوں کا حال, تمام معاملات جتنے ہیں وہ صوبائی حکومتوں نے تمام صوبوں میں برباد کر کے رکھ دی, آپ کے سامنے ہی ہیں. تو ان چیزوں کو خدا را دیکھیں بھائی, اس دفعہ یہ 78 سالوں میں ہم 78 کے ہو گئے, اب 78, لیکن آج بھی پانی نہیں ہے, آج بھی بجلی نہیں ہے, آج بھی روڈ نہیں ہے, آج بھی سیوریج کا نظام صحیح نہیں ہے. اور جو آپ کے سامنے ابھی کیجولیٹیز ہو رہی ہیں, یہ ڈمپر مافیا اور دیگر, اور جو اٹھتا ہے پھر وہ پاکستان توڑنے کی باتیں شروع کر دیتے, تو ہمارا دل دکھتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے بڑی تکلیفیں, بڑی قربانیاں دے کے اس وطن کو حاصل کیا ہے. تو یہ تکلیفیں ہوتی ہیں, یہ پریشانیاں ہیں, تو ان کا جو ہے نا سلوشن ہونا چاہیے. اور محترم بھائی نے جیسے ابھی فرمایا کہ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل صاحب وہ جو ہے میاں صاحب کی پسند ہیں, تو یہ میرے لیے بھی ایک شوکڈیبل نیوز ہے کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ آج تک جو ہے نا وہ تو میرٹ پہ ہوتا ہے سارا, کہ ایک ادارہ ایسا ہے ملٹری کا کہ جس کے اندر جو بھی سلیکشن ہوتی ہے وہ میرٹ پہ ہوتی ہے. تو یہاں پسند اور ناپسند میں بھی ہو رہی ہیں, یہ تو آج ایک میرے لیے بھی نئی بات ہے. چلیں خیر, اضافہ ہو گیا نالج میں. یاسر بھائی, ایکچولی جب 18ویں ترمیم کا بل پاس ہوا نا, تو اس سے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, نون لیگ نے بھی سپورٹ کیا, پارلیمنٹ میں ان کی میجورٹی بن گئی, اس میں صوبائی خود مختاری ہو گئی. ابھی ضروری نہیں تھا کہ جو صوبائی خود مختاری میں آئیں گے تو وہ عوام کی بھلائی کے لیے کریں گے کام. اچھا, اب پنجاب کی جو حکومت ہے اس کی جو سوچ ہے وہ پازیٹیو ہے, تو نظر آ رہے ہیں کام ہوتے ہوئے. پیپلز پارٹی کی جو یہاں ہے, یہاں صرف کراچی اور سندھ کے اندر تعصب, قومیت پرستی, اس کو ہوا دی جاتی ہے. جب تھوڑا سا بھی کوئی بات کرتا ہے کہ بھئی یہاں جو ہے سیاسی اعتبار سے کوئی بات کرے یا ترقی کے اعتبار سے کرے, تو پھر وہی ہوتا ہے کہ وہ یا تو مذہبی کوئی کارڈ کھیلا جاتا ہے یا وہ قومیت پرستی کا کارڈ کھیلا جاتا ہے.
پورا کراچی برباد ہو گیا. ابھی معاملہ جو ہے سب سے پہلے تو میں تو یہی کہوں گا اس کے لیے کہ خدا کے لیے اب رحم کیا جائے عوام کے اوپر. دیکھیں ابھی جو ایم کیو ایم ہے، تو یہ معاف کیجیے گا التجا کس سے ہے؟ کیونکہ اگر آپ جن سے کر رہے ہیں یہ باقاعدہ یہاں کے اگر حکمراں ہیں تو وہ تو بات نہیں بنتی میں نظر آئی. انہی کو ہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک ظالم سمجھتے ہیں نا کہ بھائی میں جیسے وہ فرعون تھا، وہ کہتا تھا میں تو خدا، اس نے دعویٰ وہ پہلے تو وہ بادشاہ تھا، پھر بند پہ وہ خدائی کا دعویٰ اس نے کر دیا. تو یہ خدائی جو فرعون بنے کھڑے ہیں نا، یہ جتنے لوگ ہیں یہ سمجھیں کہ عوام جس تکلیف میں ہے، کیونکہ یہ تو جب پروٹوکول کے ساتھ نکلتے ہیں روڈوں پہ تو روڈ بلاک ہو جاتے ہیں، ان کو تو کوئی نظر کچھ نہیں آتا نا. لیکن ایک عام آدمی جو ڈمپر کے نیچے آ رہا ہے تو وہ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ بیچارہ یوں بچے گا، کہیں پیچھے سے ہیوی کوئی گاڑی آ رہی ہے اس کو ہٹ کرتی جا رہی ہے. پورے کا پورا کراچی، پورا اسٹرکچر کراچی کا برباد ہو چکا ہے. اچھا جماعت اسلامی بلدیات میں آئی تو یہ ناگوار گزری ہے ایم کیو ایم کو، تو اس کے بعد وہ فنڈ کی لڑائی، فنڈنگ کی یہ وہ، فنڈز تو ریلیز ہو رہے ہیں، سب تک پہنچ گئے ہیں، فنڈ سارے ڈسپرس ہو گئے، سب کو مل رہا ہے. یہ اس ٹائم جو لڑائی ہے نا، یہ میں جو دیکھ رہا ہوں یہ اقتدار کی اور چودراہٹ کی لڑائی ہے. جیسے وہ نا ایک کہتا ہے میں چودھری ہوں اس گاؤں کا، دوسرا کہتا ہے میں چودھری ہوں. یہ چودھری بننے والی لڑائی چل رہی ہے اور پس رہی ہے عوام بیچ میں. ابھی دیکھیں اس چیز کے تو میں بھی حق میں نہیں ہوں، اور میں بھی ہماری عوام کو کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ جو ہے نا کوئی وہ کام کریں جو ان لیگل ہو، غیر قانونی ہو. لیکن اخلاقی طور پہ آپ جو ہے یا قانون کے اندر، آئین کے اندر رہتے ہو، آپ احتجاج ریکارڈ تو کروائیں نا. تو اس احتجاج کا بھی فائدہ اب تو کچھ نہیں کراچی کو نظر آ رہا. دیکھیں ابھی ان تینوں پارٹیوں کو، جماعت اسلامی کو، ایم کیو ایم کو، پیپلز پارٹی کو سوچنا پڑے گا کہ الیکشن اب آگے بلدیات کے پھر بھی آئیں گے، اور عوام کی جو اندر کی روٹین ہے، کیونکہ میں عوام میں پھرتا ہوں، میں عوام سا بندہ ہوں نا جی، تو پھر ایز اے ڈاکٹر میری عوام سے، پبلک سے ڈیلنگ ہے ساری. تو عوام جو ہے نا اس ٹائم ان کے اگینسٹ ہے تینوں پارٹیوں کے، اور یہ ان کو نظر نہیں آ رہا کیونکہ عوام تکلیف میں ہے ان کو اب. اچھا پھر آپ نے ایک چیز اور نوٹ کی ہوگی کہ کراچی کے اکثر گٹر خود بند کروائے جاتے ہیں، اس کے اندر بوریاں نکلتی ہیں، بالکل ریت کی، بجری کی. اتنا ظلم کراچی کے ساتھ. تو کراچی کو نہیں کچھ معاف کریں. میں تو کہتا ہوں کہ بھائی یہ ساری وہ پرانی باتیں 78 سالوں سے سن کے عوام جی یہ شہید ہو گیا اور وہ ہو گیا اور اس طرح ہو گیا اس طرح ہو گیا، بھائی کچھ عوام کو تو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہماری قوم کو ہمارے آباء و اجداد نے جو وطن دیا، انہوں نے یہ پاک وطن لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ دیا. اور ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو اگر یہ تربیت دینا چاہیں کہ بھئی کل کو ان کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ پاکستان کا وجود کس وجہ سے ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے جتنے حکمران ہیں کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہوں، بہتر تو یہی ہے کہ وہ اسلامی سوچ کے حامل ہونے چاہیے. اور اس کے بعد جو آج الحمدللہ ہماری خارجہ پالیسی ہے، اس کی وجہ سے جو پوری دنیا کے اندر اس ٹائم ہم ایک وقت وہ تھا کہ آپ بھی اور ہم بھی سوچ رہے تھے کہ کہیں ہم سری لنکا تو نہیں بننے والے. یہ خدا کا بڑا شکر ہے کہ ان حالات سے اس وقت سے نکل گئے، شکر ہے خدا کا. اور یہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات کی کہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ وفاق کو جاتا ہے کہ انہوں نے بہت مشکل وقت کے اندر پاکستان کو، چاہے مہنگائی کی، عوام کو جو بھی ہوا، لیکن انہوں نے اس مشکل وقت سے نکالا. اور اس کے بعد جو ہے جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کا بھی اب یہ بنتا ہے کہ وفاق کو سپورٹ کرو. اب یہ نہیں ہے کہ وہی ہے کہ گھر کے بڑے کو آپ جو ہے نا مارنے پر تل جاؤ کہ وہ ختم ہو جائے اور اپنے صوبے کو بھی کچھ نہیں دو. یعنی صوبائی خود مختاری پھر کیا ہے؟ پھر آپ جھنڈے مختلف اور قومیت پرستی پر، اور پھر پاکستان کو توڑنے کی باتیں ہیں. اور یہ خدا نہ خواستہ اب یہ بہت جی اپنی قوم سے اور یوتھ سے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ 14 اگست کا دن جو ہے نا بہت عظیم دن ہے، ایک عہد کے لیے ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنی جو سابقہ غلطیاں ہیں ان کو ختم کریں. آنے والے وقت میں ایسی قیادت اور ایسے لوگوں کی سلیکشن کریں جو اس وطن کے وفادار ہوں. جیسے کہ ابھی ہماری ملٹری نے ایک رول پلے کیا، بالکل ٹھیک ہے، تو پتہ چلا کہ سولجر جو ہے وہ پاک سے زمین کے لیے کس حد تک جاتا ہے. بالکل صحیح. تو اسی طرح سے اب سویلینز کو بھی یہ چاہیے اور ان مفاد پرست سیاستدانوں سے پیچھا چھڑوائیں بالکل ٹھیک، اور اپنی آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھیں.